السلام علیکم ایوری ون۔ شاملات دے کیا ہے اور اس کی تشکیل کیسے ہوئی؟ 1849 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے صوبہ پنجاب کی تشکیل کے بعد غیر آباد زمین کے لیے یہ اصول طے کیا گیا کہ جو اس زمین پر جا کر کنواں کھودے گا وہ اس زمین کا مالک تصور ہوگا۔ تاہم اس مقصد کے لیے موضع جات تشکیل دیے گئے اور کھیوٹیں بنائی گئیں اور کھیوٹ دار کو مالک دے کہا جاتا تھا۔ پھر یہ نظام مزید تشکیل ہوتا گیا اور 1901 تک برصغیر کے دیگر علاقوں بشمول موجودہ خیبر پختونخوا تک تشکیل ہو چکا۔ پھر ان علاقوں کی میں رہائش، مندروں، مسجدوں وغیرہ کے لیے بھی لال لکیریں کھینچی گئیں جن کو آبادی دے کا نام دیا گیا، جن کے مالک صرف اعلیٰ مالک تھے اور ادنا مالک کو آبادی دے میں ملکیتی حقوق نہ تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعلیٰ مالک کون ہے اور ادنا مالک کون ہے؟ اعلیٰ مالک وہ ہوتا ہے جو جائیداد کا اصل مالک ہوگا اور جس کے پاس جائیداد شروع سے وراثت میں چل رہی ہے، جبکہ ادنا مالک وہ ہوگا جس نے اعلیٰ مالک سے جائیداد خرید کی ہوگی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بڑھتی گئیں جن میں چراغاں، جنازگاہ، قبرستان، سکول، ہاسپٹل وغیرہ کے لیے جگہ بنائی گئی جن کو شاملات دے کا نام دیا گیا، جو کہ تناسب کے حساب سے سب مالکان کی زمینوں پر بنائے گئے تھے۔ ان جگہوں کو مالک بیچ نہیں سکتے تھے، صرف ان چیزوں سے مستفید ہو سکتے تھے۔ شاملات دے کون کون کلیم کر سکتا ہے؟ یہ جائیداد کا اعلیٰ مالک کبھی بھی کلیم کر سکتا ہے، مگر ادنا مالک شاملات دے والی زمین کو کلیم نہیں کر سکتا، چاہے اعلیٰ مالک نے ادنا مالک کو قبضہ ہی کیوں نہ دے دیا ہو، کیونکہ جب لال لکیریں بنی تھیں اس وقت محکمہ مال کے ریکارڈ میں اعلیٰ مالک کا نام شاملات دے میں پر تحریر کیا گیا تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ شاملات دے کا مالک کوئی نہیں، حالانکہ اس کے مالک ابھی تک بھی مشترکہ طور پر اعلیٰ مالک ہیں اور کبھی بھی کلیم کر سکتے ہیں۔